ناظرین، کہتے ہیں نا کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ طاقت کے نشے میں چور غاصب صہیونی ریاست بھی بڑا بلنڈر کر چکی۔ اسرائیل کی جانب سے حزب اللہ کے خلاف باقاعدہ جنگ شروع کرنے کے اعلان کے بعد لبنانی تنظیم نے اسرائیل میں تباہی مچا دی ہے۔ حزب اللہ نے اب تک کا سب سے بڑا حملہ کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کی ہتھیاروں کی سپلائی لائن ہی کاٹ دی ہے۔ لبنانی تنظیم کے حملے میں اسرائیل کا ملٹری انڈسٹری کمپلیکس مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ نے 4 مقامات پر اسرائیلی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ان میزائل حملوں میں اسرائیل میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ الجزیرہ کی جاری کی گئی ویڈیو میں راکٹوں اور میزائلوں کی بارش کے بعد صہیونی فوجیوں کو جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ حزب اللہ کے حملوں سے ہونے والی تباہی دکھانے سے روکنے کے لیے نیتن یاہو سرکار اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے رام اللہ میں قائم الجزیرہ ٹی وی کے دفتر پر دھاوا بول کر عملے کو یرغمال بنا لیا اور نشریات بند کر دی۔ دراصل الجزیرہ ٹی وی حزب اللہ کے حملوں سے ہونے والا نقصان اور تباہی کے مناظر دکھا رہا تھا، جس سے اسرائیلی عوام میں نیتن یاہو کے خلاف مزید نفرت پھیل رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ شب ایک بار پھر اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کی سڑکوں پر عوام کا سمندر نکل آیا۔ لوگوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف زبردست نعرے بازی کی۔ نیتن یاہو کی خواہش تھی کہ الجزیرہ بھی اسرائیلی ٹی وی چینلز کی طرح نیتن یاہو کا پروپیگنڈا ٹول بن جائے گا۔ وہ بھی اسرائیلی حکومت کی خواہش اور فرمائش کے مطابق حقائق توڑ مروڑ کر پیش کرے گا، لیکن اس سے انکار کی صورت میں انہوں نے اسرائیل میں الجزیرہ کی نہ صرف نشریات بند کی بلکہ ان کے رپورٹرز پر بھی پابندی لگا دی۔ اسرائیل نے حزب اللہ کو جواب دینے کے لیے لبنان کے جنوبی علاقوں میں رہائشی آبادی پر بم برسائے۔ لگتا ہے کہ نیتن یاہو لبنان کو بھی غزہ بنانے کے خواہش مند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے اپنے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ وہ جلد از جلد کمرشل پروازیں پکڑ کر بیروت سے نکل جائیں۔ اسرائیل کے حملے میں حسن نصر اللہ کے نمبر 2 ابراہیم عقیل کی شہادت کے بعد حزب اللہ نے نئے کمانڈر ان چیف کا نام اناؤنس کر دیا ہے۔ وہ کون ہیں اور ابراہیم عقیل سے کتنے مختلف ہیں، اس پر آگے چل کر تفصیل سے ڈسکشن کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ذکر کریں گے لبنانی تنظیم حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر کیے جانے والے حملوں کی۔ دراصل نیتن یاہو کو لگتا تھا کہ حزب اللہ اچانک جنگ کے لیے تیار نہیں ہوگی، اسی لیے انہیں پیچس دھماکوں کے بعد فوری طور پر باضابطہ یک طرفہ جنگ شروع کر دی۔ لیکن حزب اللہ کی جانب سے اب تک انتہائی مؤثر اور منظم انداز میں جواب دیا جا رہا ہے۔ تازہ کارروائی میں لبنانی تنظیم نے اسرائیل کے شہر حیفا کے مشرق میں واقع رامات ڈیوڈ بیس پر فادی 1 اور فادی 2 میزائلوں سے حملے کر کے دونوں ملٹری اڈوں کو تباہ کر دیا ہے۔ الجزیرہ کے نامہ نگار نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ کئی گھنٹے بعد بھی فوجی اڈوں پر لگی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا تھا اور ان حملوں کے نتیجے میں دونوں اڈے استعمال کے قابل نہیں رہے۔ حزب اللہ کی جانب سے ہفتے کی رات کو شروع کیے جانے والے حملے آج دن بھر جاری رہے۔ اس دوران 150 سے زائد چھوٹے بڑے میزائل داغے گئے۔ ان میزائل اور راکٹ حملوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اسرائیل کے آئرن ڈوم کو چکما دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر میزائل اور راکٹ ہدف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہے۔ خود اسرائیلی فوج نے تسلیم کیا کہ اس کی جانب سے لبنان سے داغے گئے 10 راکٹوں کو روکا گیا، یعنی اس کا صاف مطلب ہے کہ باقی 100 سے زائد میزائل اور راکٹوں کو ناکارہ بنایا جا سکا، نہ انہیں آئرن ڈوم انٹرسپٹ کر سکا۔ اسرائیلی حکومت کے ترجمان چینل 12 نے تصدیق کی ہے کہ لبنان سے اسرائیل پر 50 میزائل داغے گئے، جس سے معمولی نقصان ہوا۔ اسرائیلی میڈیا ویسے بھی نیتن یاہو کے ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی بنا ہوا ہے۔ یہ لوگ سوشل میڈیا کے دور میں بھی عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال نہیں سر اٹھا رہا ہوگا کہ آخر کیسے ہو سکتا ہے 50 میزائل ہدف کو نشانہ بنائیں لیکن اس سے کوئی جانی نقصان نہ ہوا ہو۔ تل ابیب کے قریب واقع الرشراش نامی علاقے میں قائم صہیونی فوج کے ہیڈ کوارٹرز پر بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، لیکن اس میں ہونے والے نقصان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ حزب اللہ کے حملوں کے بعد اسرائیلی حکومت کو جب کچھ نہ سوجا تو صہیونی فوج الجزیرہ ٹی وی کے دفتر پر چڑھ دوڑی۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق رام اللہ میں واقع اس کے دفتر پر سینکڑوں اسرائیلی فوجی گھس گئے اور ملازمین کو دفتر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ الجزیرہ پر نشر کی گئی فوٹیج میں دکھا جا سکتا ہے کہ ماسک پہنے، چہرے چھپائے اور ہتھیاروں سے لیس صہیونی فوج دفتر کے اندر توڑ پھوڑ کرتے رہے اور عملے کو ڈراتے دھمکاتے رہے۔ اسرائیلی فوج نے الجزیرہ ٹی وی کے حکام کو بتایا کہ وہ فوری طور پر عمارت سے باہر نکل جائیں اور 45 دن کے لیے اپنے نشریات بند کر دیں۔ الجزیرہ رام اللہ بیورو چیف ولید العمری نے کیمرے کے سامنے اسرائیلی فوج کا بیان نہ صرف پڑھ کر سنایا بلکہ بتایا کہ دفتر بند کرنے کی وجہ بھی نہیں بتائی گئی۔ دراصل BBC، CNN، فاکس نیوز
AP اور رائٹرز وغیرہ تو اسرائیل کے موقف کی ہی پذیرائی کرتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں واحد الجزیرہ چینل ہے جو حماس، حزب اللہ جیسی تنظیموں کو نہ صرف کوریج دیتا ہے بلکہ حقیقت پر مبنی خبریں اور تجزیے نشر کرتا ہے۔ اسرائیل میں ہونے والی تباہی کی بھی درست منظرکشی کرنے اور حقیقت دکھانے پر نتن یاہو سرکار آگ بگولا ہو گئی اور شاہی فرمان کے ذریعے الجزیرہ TV کو بند کر دیا۔ شاید انہیں لگتا ہو کہ اس طرح سے وہ حزب اللہ کے حملوں میں ہونے والے نقصانات اور تباہی کو چھپا سکیں گے، لیکن آج کے سوشل میڈیا کے دور میں ایسا ہونا عملاً ممکن نہیں لگتا۔ مثال کے طور پر اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹرز پر میزائل حملے کی فوٹیج کو لے لیں۔ ادھر حزب اللہ نے میزائل داغا، وہیں کسی نے ہیڈ کوارٹرز میں ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی جو جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اب یا تو اسرائیلی حکومت کو سوشل میڈیا پر بھی پابندی لگانا ہوگی، لیکن ایسا کرنے کے بعد بھی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سچ کو چھپا سکیں گے تو ایسا کرنا نہ صرف مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہوگا۔ ناظرین، صہیونی فوج نے حزب اللہ کے حملے کے بعد لبنان کے جنوبی علاقوں جبل الریحان، المحمودیہ اور البقاع غربی کو نشانہ بنایا۔ العربیہ چینل کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان پر 50 سے زائد حملے کیے۔ صہیونی حکومت نے اسی طرح کونین، الزاریہ اور ابو الاسود علاقوں کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی چینل 12 کا دعویٰ ہے کہ حملوں میں لڑاکا طیارے F-35 استعمال کیے گئے، جنہوں نے سرحد سے تقریباً 30 کلومیٹر اندر جا کر لبنانی تنظیم کے ٹھکانوں پر بمباری کی۔ حزب اللہ کی جانب سے ان حملوں میں ہونے والے نقصان سے متعلق آگاہ نہیں کیا گیا، نہ ہی اسرائیلی فوج نے اس سے متعلق کچھ بتایا ہے۔ البتہ العربیہ نے اپنی رپورٹ میں یہ ضرور کہا کہ لبنان کے جس علاقے میں اسرائیلی فوج نے بمباری کی ہے وہ گنجان آباد رہائشی علاقہ ہے، اور یہاں کیے گئے حملوں میں یقینی طور پر شہری آبادی کو ہی نقصان ہوا ہوگا۔ حزب اللہ کے حملوں کے بعد گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ کا شکار نتن یاہو شاید بیروت کو بھی غزہ بنانے چاہتے ہیں، لیکن انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ غزہ میں حماس کے پاس اتنے وسائل نہیں جتنے حزب اللہ کے پاس ہیں۔ حزب اللہ کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گن سمیت جدید ہتھیار موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی گزشتہ روز صاف لفظوں میں کہہ چکے ہیں لبنان کو غزہ نہیں بننے دیں گے، لیکن لگتا ہے صہیونی حکومت کچھ بڑا منصوبہ بنائی بیٹھی ہے، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے بمباری کے فوری بعد امریکہ نے ٹریول ایڈوائزری جاری کر کے اپنے شہریوں کو فوری طور پر بیروت سے نکلنے کی ہدایت کر دی۔ نہ صرف اپنے شہریوں کو بیروت سے نکلنے کی ہدایت کی بلکہ امریکی سفارتکاروں کو بھی غیر ضروری نقل و حرکت سے روک دیا اور انہیں سفارتخانے تک محدود رہنے کی ہدایت کی گئی۔ لبنانی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بیروت میں امریکی سفارتخانے میں صرف ضروری عملہ تعینات رہے گا، جبکہ باقی اسٹاف کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ یقینی طور پر اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، لیکن اسے یہ سمجھنا ہوگا کہ لبنان اور غزہ میں بہت فرق ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیروت کو غزہ بنانے کی خواہش میں تل ابیب اسرائیلی فوج کے لیے افغانستان بن جائے۔ ناظرین، حزب اللہ نے حسن نصر اللہ کے نمبر 2 اور تنظیم کے سب سے بڑے ٹاپ کمانڈر ابراہیم عقیل کی اسرائیلی حملے میں شہادت کے بعد علی رضا عباس المعروف الحاج ابو حسین باریش کو حزب اللہ کی رضوان فورس کا کمانڈر مقرر کر دیا ہے۔ جس طرح حماس میں القسام بریگیڈز کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اسی طرح حزب اللہ کے رضوان فورس سب سے اعلیٰ ترین فورس سمجھی جاتی ہے۔ ابو حسین باریش کے ساتھ علی موسیٰ دقوق کو جنوبی مدافعاتی علاقے میں اسرائیلی حملے کے بعد ان کا معاون مقرر کیا گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے حالات سے باخبر رہنے والوں کے لیے علی رضا عباس کوئی نیا نام نہیں ہے۔ ابراہیم عقیل کی شہادت کے بعد یہی اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ رضوان فورس کی سربراہی علی رضا عباس کو ہی سونپی جائے گی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی ابراہیم عقیل کے فرسٹ معاون کے طور پر کام کر رہے تھے۔ علی رضا عباس پر کئی مرتبہ قاتلانہ حملے کیے جا چکے ہیں، لیکن وہ ہر بار موت کے منہ سے نکلنے میں کامیاب رہے۔ جہاں تک علی موسیٰ کا تعلق ہے، وہ اسرائیلی ایجنسی موساد کی ہٹ لسٹ پر ہے۔ ان پر کربلا میں امریکی فوجیوں کے اغوا اور قتل کا الزام بھی ہے، جس کے باعث ان کے امریکہ میں داخلے پر نہ صرف پابندی ہے بلکہ امریکہ کی جانب سے ان کے سر پر کئی لاکھ ڈالر کا انعام بھی ہے۔ خیر، اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مشرق وسطیٰ کے حالات کس جانب کروٹ لیتے ہیں۔ فی الحال تو جنگ کے بادل چھٹتے دکھائی نہیں دے رہے، کیونکہ امن نتن یاہو کو کسی صورت سوٹ نہیں کرتا۔ وہ اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے ہر صورت جنگ چاہتے ہیں، چاہے اس کی قیمت انہیں اسرائیل کی سالمیت کی صورت میں کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔